وفی ہے اے فی ھذا النوع صنف الدارقطنی کتاب من حدث ونسی۔ بات تو یہ ہو رہی تھی پہلے کہ شیخ محترم استاد محترم حدیث بیان کی انہوں نے، لیکن بعد میں وہ بھول گئے، شاگرد نے یاد رکھی، شاگرد ان سے روایت کرتا ہے، استاد انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کی جو پوزیشن ہے اس کے تناظر میں بھی گزشتہ بحث تھی۔ خلاصہ اس کلام کا یہی ہے کہ اعتبار جو ہے نا اس روایت کا ہوگا، اس کو رد مطلقاً نہیں کیا جائے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ استاد اگر لازماً بھی تکذیب بھی کرتا ہے تو وہ راوی جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ یہی بات ہے کہ نسیان انسان کی یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک فطرتی کمزوری ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، غالباً آپ کا فرمان ہی ہے، ناسی آدم و ناسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی ذریت بھی جو ہے نا وہ بھولے گی۔ نبی علیہ السلام بھی نماز میں سہو سے بھول گئے تھے، 4 رکعتیں کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دیں، تو یہ نسیان سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوعیت کی روایات کو مستقل ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے من حدث ونسیہ، کہ جس نے حدیث بیان کی اور پھر وہ اس روایت کو، اس حدیث کو بھول گئے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اور پھر ان کے بعد حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تلخیص کی ہے، اسی پر ایک رسالہ لکھا ہے حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ شیخ صبحی سامرائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق سے یہ علامہ سیوطی کا رسالہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔ تو خیر فرماتے ہیں وفی ہے ما یدل علی تقویت المذہب الصحیح، اس رسالے سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح مذہب ہے، صحیح مسلک ہے جمہور کا، اس کی تقویت مل جاتی ہے اس رسالے سے۔ لِقَوْنِ کثیر منہم حدثوا بأحادیث اولا، کیونکہ بہت سے حضرات نے پہلے احادیث بیان کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، فلما عرضت علیہ، جب ان پر وہ روایت پیش کی گئی، لم یتذکروہا، تو وہ اس کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ بھول گئے اس کو۔ لیکنہم، لیکن انہوں نے لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ، جو ان سے روایت کرنے والے ان کے شاگرد تھے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے واسطے سے سارو یروونہا عن الذین روا عنہم عن انفسہم، پھر انہوں نے اپنے ان شاگردوں کے واسطے سے اس روایت کو روایت کیا۔ یعنی یہ بھی حضرات محدثین رحمہم اللہ کی امانت اور دیانت کی انتہا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ مرفوعا فی قصۃ الشاہد والیمین، شاہد والیمین، یہ روایت جو ہے ابو داود، بہقی میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں قال عبد العزیز بن محمد الدراوردی، وہ فرماتے ہیں حدثنی بہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل، کہ مجھے یہ روایت سہیل سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے بیان کی۔ فلقیت سہیلا،
فسألتہ عنہ، تو میں نے جا کے سہیل سے پوچھا، یعنی طلب عالی کے لیے، طلب عالی کے لیے میں نے جا کے سہیل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ فلم یعرف، کہنے کہ مجھے تو یاد نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ فقلت ان ربیع حدثنی عنک بکذا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ کے شاگرد رشید ربیع وہ آپ سے یوں روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، فکان سہیل بعد ذالک، اب سہیل اس کے بعد کیا فرماتے، حدثنی ربیع انی حدثتہ عن ابیہ، کہ ربیع مجھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو حدیث بیان کی ہے اپنے باپ سے، ہاں، یعنی پھر وہ براہ راست عن ابی نہیں کہتے تھے، آپ بھول گئے تھے تو ربیع کے واسطے سے پھر وہ اس روایت کو بیان کرنے لگے۔ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، کہتے ہیں اس کی بہت سی نظائر ہیں جن کا تذکرہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ حافظ سیوطی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي إِسْنَادٍ مِّنَ الْأَسَانِيدِ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ، اگر روایت کو ادا کرنے، بیان کرنے کے وقت صیغے جو ہیں وہ متفق ہو جائیں، یعنی تمام روات ایک ہی لفظ استعمال کریں، سمیت و قال حدث، سمیت و قال سمیت و قال سمیت، یا قال حدث اخبرنا فلاں اخبرنا فلاں اخبرنا، جیسے کہتے ہیں کہ سمیت و فلانا قال سمیت و فلانا، او حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغیر ذالک من السیغ، یا اسی طرح اخبرنا کا صیغہ ہے یا اخبرنی کا صیغہ ہے، باقی جو صیغے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ تمام تلامذہ اور تمام شیوخ جو ایک دوسرے کے شیخ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے کیا ہیں، تلمیذ بھی ہیں، وہ کیا ہیں، وہ سارے ایک ہی صیغہ بیان کرتے ہیں۔ اور غیرہا من الحالات، یا روایت کرتے ہوئے کوئی اور حالت ذکر کرتے ہیں، کسی حالت، کسی صورت، کسی حرکت کا ذکر کرتے ہیں۔ القولیہ، وہ حالت قولی ہو، جیسے سمیت فلانا یقول اشہد اللہ لقد حدثنی فلان، یہ ہے تو سمیت قال حدث فلاں قال سمیت، لیکن انہوں نے اس کو یوں ادا کیا، میں نے ان سے سنا وہ کہتے تھے میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ فلاں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں الی آخر ہی، سارے شاگرد پھر آگے وہی جملہ کہتے ہیں۔ اول فعلیہ، یا یہ کہ فعل ہو کوئی عمل اور وہ سارے ہی اس فعل کو ذکر کریں، جیسے کہ دخلنا علی فلان فاطعمنا تمرا، شاگرد کہتا ہے استاد کے بارے میں، استاد اپنے استاد کے بارے میں، استاد پھر آگے اپنے استاد کے بارے میں، کہ میں نے جب بھی اس سے جا کے پڑھا تو انہوں نے مجھے کھجور کھلائی، میں نے ان سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کھجور کھلائی۔ اول قولیہ والفعلیہ مان، یا یہ کہ قولی اور فعلی دونوں چیزیں اس میں اکٹھی مذکور ہوں، جس طرح کہ کہتے ہیں حدثنی فلان وہو آخذ بلحیتہ، مجھے حدیث بیان کی اور وہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے تھے۔ قال آمنت بالقدر، اور انہوں نے فرمایا کہ میں قدر پر ایمان لاتا ہوں، الی آخر ہی۔ فہو المسلسل، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسلسل، تسلسل سے ساتھ ایک ہی جملہ، ایک ہی قول، ایک ہی فعل، ایک ہی حرکت، تمام کیا ہے، بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تجھے ایک وصیت کرتا ہوں
کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، کیا رب آئنی علی ذکر کا، یا اللہم آئنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ اب آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بالکل اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے، ان کے شاگرد نے پھر اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے یہی روایت آگے اسی طرح بیان فرمائی۔ تو کہتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے اتنے تکلف کا؟ وہ کہتے ہیں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں تدلیس کا شیبہ ختم ہو جاتا ہے، انقطاع کا شیبہ ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے عملاً موافقت ہو جاتی ہے۔ ہاں، یعنی فعلاً عملاً نبی علیہ السلام نے عمل کیا، آپ نے دست مبارک پکڑا، ہاں، تو یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دست مبارک سے ہاتھ لگنے پر حضرت معاذ نے یہی کردار اپنے شاگرد سے کیا، یعنی عملاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موافقت بھی ہو گئی، اور سند میں انقطاع یا ارسال یا تدلیس اس کا شائبہ بھی ختم ہو کے رہ گیا۔ کہتے ہیں وَهُوَ مِن صفات السند، اور یہ اصل میں کس سے تعلق رکھتی ہے، یہ انداز کس سے تعلق رکھتا ہے؟ سند کے ساتھ۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ سند کے ساتھ۔ وَقَدْ يَقَعُ التَّسَلْسُلُ فِي مُعْظَمِ الْإِسْنَادِ، کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر سند میں، اکثر سند میں، زیادہ سند میں وہ کیا ہوتا ہے؟ تسلسل ہوتا ہے، کا حدیث المسلسل بالاولیہ، جس طرح کہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں اول ما سمعت، ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے ان سے یہ روایت جو سنی ہے وہ یہ ہے کہ ارحم الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ روایت مسلسل ہے، لیکن مسلسل بالاولیہ، لیکن کہتے ہیں فَإِنَّ سلسلہ تنتہی فیہ الی سفیان ابن عیینہ، لیکن اس کا یہ تسلسل جو ہے وہ پہنچتا ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ وَمَنْ رَوَاهُ مُسَلْسَلًا إِلَى مُنْتَهَاهُ فَقَدْ وَهِمَا، کہتے ہیں اور جو اس کو حضرت سفیان بن عیینہ سے آگے بھی اس کو روایت کرتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کی روایت تک، تو کہتے ہیں اس میں راوی کا کیا ہے؟ وہم ہے۔ یہی بات امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، یہی بات امام ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح نے میں بیان کی ہے۔ اللہ، اس حدیث، یہ جو حدیث ہے نا مسلسل بالاولیہ، اس کے بڑے طرق ہیں۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ان کو ایک العذب السلسل فی الحدیث المسلسل، ایک مستقل رسالے میں جمع کیے ان کے تمام اسانید کو، اور اسی طرح ان کے بعد حافظ سبکی ہیں، اور ان سے پہلے ابن الصلاح ہیں، بلکہ آپ کے ہاں یہاں ہوگی معجم الشیوخ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، معجم الشیوخ۔ تو معجم الشیوخ میں ابتدا میں ہی انہوں نے اپنی تمام ان اسانید کو جمع کر دیا ہے جو مسلسل بالاولیہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس موضوع پر
بہت سے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے جامع کتاب حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے الجواہر المکللہ فی الاحادیث المسلسلہ۔ الجواہر المکللہ، اب یہ کتاب چھپ چکی ہے، اب یہ کتاب چھپ چکی ہے، کسی دور میں یہ چھپی ہوئی نہیں تھی، تو اس کا مخطوط پیر جھنڈے موجود تھا حضرت سید محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں، نہایت اچھے خط کے ساتھ، نہایت اچھے خط کے ساتھ میں نے وہ دیکھی ہے، بلکہ اس سے استفادہ بھی کیا ہے جب یہ چھپی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک کتاب کا نام ہے مناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، ہاں، اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے المسلسل بالعیدیہ، حافظ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا، حافظ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے المسلسل بالعیدیہ۔ یہ کویت کے ساتھیوں نے بھیجا تھا کہ اس کو صاف کر دیں، تو میں نے وہ رسالہ نقل کر کے اس کی تصحیح تخریج وغیرہ کر کے بھیج دی۔ وہ ساتھی ہیں وہاں ماشاءاللہ، وہ پہلے اس طرح مختلف حضرات سے چھوٹے چھوٹے رسائل کا جو ہے نا وہ کام کرواتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اس رسالے کا پھر سماع کرتے ہیں حرم مکی میں، مطاف میں بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر، اور پھر اس رسالے کو پہلے علیحدہ چھاپتے ہیں، پھر مجموعے میں بھی چھاپتے ہیں، اور وہ مجموعہ 4-5 جلدوں پر جو ہے نا وہ کہنا چاہیے مشتمل ہے۔ تو انہوں نے پہلے اس مسلسل بالعیدیہ کو علیحدہ چھاپا، اس کا نسخے کچھ مجھ کو بھیجے، شاید یہاں ہو آپ کے ہاں بھی مسلسل بالعیدیہ۔ اس کی مقدمے میں اس مسلسل پر میں نے بحث کی ہے، اور اس موضوع پر جتنے رسائل لکھے گئے ہیں حسب علم حسب اطلاع، ان کا تذکرہ بھی میں نے اس کے مقدمے میں کر دیا ہے۔ چلیے، وَسِیَغُ الْأَدَاءِ اللہ اکبر اللہ۔ وَسِیَغُ الْأَدَاءِ المشار الیہا علی ثمان مراتبہ۔ رہ گئے صیغہ ادا، یعنی جن سے روایت بیان کرنی ہے، وہ کون کون سے؟ کہتے ہیں وہ 8 ہیں۔ سب سے اولا کیا ہے؟ سمیت و حدثنی، سمیت و حدثنی، ثم اخبرنی و قرأت علیہ وہی المرتبۃ الثانیہ، ثم قرئ علیہ وانا اسمع وہی الثالثہ، ثم انبأنی وہی الرابعہ، ثم ناولنی وہی الخامسہ، ثم شافہنی اے بالاجازہ وہی السادسہ، ثم کتب الیہ اے بالاجازہ، یعنی لکھ کے مجھے اجازت دی، وہی السابعہ، ثم عن، پھر عن ونحوہا، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ جیسے قالا کا ہے، کہتے ہیں من صیغ المحتملۃ للسماع، جو سماع کو بھی محتمل ہے، اجازے کو بھی، ولعدم السماع ایضاً، اور عدم سماع کو بھی۔ ان میں یہ سارے احتمالات ہیں، ان میں یہ سارے کہ انہوں نے سنا ہے یا اجازہ لی ہے، اجازہ سے روایت ہے یہ، یا سماع نہیں ہے، تمام تینوں چیزیں اس میں
کیا ہے احتمال رکھتی ہیں۔ وَهَذَا مِثْلُ قَالَ وَذَكَرَ وَرَوَى، اور یہ ان اسی طرح ہے جس طرح قالا کہے، روا کہے، روا فلان، ذکر فلان، یہ الفاظ جو کہتا ہے تو ان الفاظ کو بھی سماع مستلزم نہیں ہے، ان کو بھی سماع مستلزم نہیں ہے۔ کہتے ہیں فاللفظان الاولان، اب کچھ تھوڑی سی وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں جو پہلے دو لفظ ہیں من صیغ الادائے، ادا کے صیغوں میں سے، وہما سمیت و حدثنی، اور وہ دونوں ہیں سمیت اور حدثنی، یہ صالحان یہ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں لمن سامع وحدہ من لفظ الشیخ، جس نے اپنے شیخ کے لفظ سے سنا، یعنی استاد نے قرات کی اور یہ سن رہا تھا، سمیت فلانن یا حدثنی فلانن، استاد بیان کرتے ہیں اور یہ سماع کرتے ہیں، یہ ایسی صورت پر یہ دو صیغے بولے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وتخصیص التحدیث بما سامع من لفظ الشیخ هو الشائع بین اہل الحدیث اصطلاحا، اور تحدیث کی حدثنی کی تخصیص جو ہے ما سامع من لفظ الشیخ، جو شیخ کے لفظ سے سنا ہے، یہی اہل حدیث کے نزدیک شائع اور ذائع ہے، مشہور ہے کہ شیخ سے سنا جائے تو کیا کہا جائے، حدثنی، حدثنی، سمیتوں کا لفظ نہ کہا جائے، حدثنی بھی کہے تو تب بھی محمول علی السماع ہے۔ فرماتے ہیں ولا فرق بین التحدیث والاخبار، یہ جو ساتھ یہ کہتے ہیں حدثنی کے ساتھ اخبرانی یا اخبرنا کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے من حیث اللغہ، لغوی اعتبار سے، وفی الدعاء الفرق بینہما تکلف شدید، اور دعوے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں فرق ہے تو کہتے ہیں یہ محض تکلف ہے، شدید تکلف ہے، حقیقتاً غور و فکر کیا جائے تو ان میں کوئی بھی فرق جوہری نہیں ہے، لیکن لما تقرر الاصطلاح صار ذالک حقیقتاً عرفیہ، لیکن جب یہ اصطلاح بن ہی گئی ہے تو پھر یہ ایک حقیقت عرفی قرار پائی ہے۔ عرف میں یہ لفظ اخبرنی، اخبرنا، حدثنی کی جگہ پہ یا حدثنا کی جگہ پر یہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فتقدموا علی الحقیقت اللغویہ، اس لیے یہ عرفی حقیقت، اصطلاحی حقیقت یہ مقدم ہے لغت سے، لغت سے کا معاملہ اور ہے، اصطلاحات کا معاملہ کیا ہے اور ہے۔ ما ان ھذا الاصطلاح انما شاء عند المشارقۃ ومن تبعهم، کہتے ہیں یہ بھی ذات پیش نگاہ رہے ساتھ ساتھ اس بات کے کہ یہ اصطلاح اہل مشارق یعنی مشرقی علماء حرمین سے جو مشرق میں ہیں، بغداد ہے، نیساپور ہے، یہ علاقے ہیں، ان میں یہ کیا ہے اصطلاح پھیلی ہے۔ وَأَمَّا غالب المغاربہ، لیکن جو اکثر اہل مغرب ہیں، فلم یستعملوا ھذا الاصطلاح، تو وہ یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے، بل الاخبار والتحدیث عندہم بمعنی واحد، بلکہ ان کے نزدیک اخبار اور تحدیث ایک ہی معنی میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی مختار قول ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، مشرقی ہونے کے باوجود امام بخاری نے کتاب العلم میں واضح کیا ہے باب باندھ کے، اور اس پر کے تحت اگر آپ مزید تفصیل دیکھیں تو فتح الباری میں 145 صفحے میں اس کی تفسیر پہلی جلد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا ہی اعتراض کیا تھا ایک مجلس میں، ہیں چلیے خیر شاید آ جائے آگے بات. فین یہ ان کی اس کتاب سے واضح ہو رہا ہے. فلاں استاد اخبرنا کہتا ہے، فلاں جو ہے نا حدثنی کہتا ہے، فلاں سمیت ہو کہتا ہے، یہ فرق بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اصطلاح بن گئی نا جب، اصل بات یہی ہے، حافظ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک اصطلاح ہے لغوی، ایک اصطلاح ہے کیا عرفی، اصطلاحی، اصولی ہیں. تو لغوی میں تو یہ کہ ہمیں استاد نے خبر دی، ہاں ہمیں استاد نے خبر دیا کہ کیا مطلب کہ استاد پر قرات کی اور استاد نے اس کی تائید کر دی. اخبرنا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حدثنا سے تو حدثنی یا سمیتو یا حدثنا یا سمیتو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاد نے پڑھا میں نے سنا. اخبرنا کیا ہوتا ہے کہ استاد پر جو ہے نا وہ پڑھا جا رہا ہے، استاد اس کی تائید کر رہے ہیں. ہاں تو گویا کہ استاد اجازت دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر. کے فیضا جمع راوی ہو، جب راوی جمع کرے، اے عطا بصیغۃ الجمع فی الصیغۃ الاولی، جمع کا صیغہ لائے، سمیتوں کی بجائے کیا کہے؟ سمعنا یا حدثنا. کہتے ہیں کہیں یقول حدثنا فلان اور سمعنا فلانا یقول فہو دلیل علی انہ سمع منہ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے شیخ سے سنا ہے، ما غیر ہی، اکیلے نہیں بلکہ دوسرے ساتھی بھی ان کے ساتھ شامل تھے. وقد تکون النون للعظمت لیکن بقلہ، ہاں لیکن بقلہ. یہ بھائی حدثنا میں نون جو ہے نا، یہ کبھی کبھی عظمت کے لیے بھی آ جاتی ہے. اللہ ذوالجلال اکیلے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے عظمت کے طور پر اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال قرآن مجید میں کیا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ہاں تو اللہ ذوالجلال نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو نون حافظ کہتے ہیں کہ یہ عظمت کے لیے آ جاتی ہے، لیکن بقلۃ، لیکن یہ قلیل استعمال ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ نون جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. نون کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جمع کے لیے. اسی طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ والد صاحب کے حوالے سے اگر کوئی آدمی جمع کا صیغہ استعمال کر لے تو اس میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دو نبی ہیں یا معاذ اللہ دو باپ ہیں، بلکہ ان کی عظمت کے پیش نظر. اب دیکھیے جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل اللہ الحمد، قل فللہ الحمد رب السماوات. کہ جس طرح بھی یہ قل کے ساتھ آیات آتی ہیں تو مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم عموماً کہہ دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں تو کہہ دے، تو کہہ دے. یہ تو کی سوسو جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی، یہ تو کی سوسو اچھی. ہم دیکھیے ہر چیز کا ایک کہنا چاہیے تقاضا اور محاورہ ہوتا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، محض لفظی ترجمہ کیا جائے، باقی آیات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، باقی آیات کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو بسا اوقات انسان بہت بڑی غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جا بجا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں
ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے نا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے۔ تو ان چیزوں کو دوسری آیات کے تناظر میں جب نہ سمجھا جائے تو پھر منکر حدیث ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ پھر منکر حدیث ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس سے ایک سوء ادب کا کہنا چاہیے کہ پہلو بھی نکل آتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی قالا قالا، اگر اس کی بجائے تم کہہ دیں، قالا تم کہہ دو، تم کہہ دو، آپ کہہ دیں، تم کہہ دیں، آپ کہہ دیں، تو اس میں قل کی کوئی کیا کہنا چاہیے، مانوی تو تبدیلی لازم نہیں آتی۔ تو اسی طرح یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدثنا یا سمعنا، اس سے مراد جمع ہے کہ ہم ایک جماعت تھے جس نے شیخ کی زبان سے یہ بات سنی ہے۔ اور نا کا صیغہ کہتے ہیں یہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ نہ کہہ دیں کہ حدثنا سے مراد جناب ہم ہیں اور اکیلا ہی تھا وہ حقیقتاً، ہیں نہیں، یہ لغوی طور پر تو ہے لیکن یہ قلیل الاستعمال بھی ہے۔ اصطلاح میں یہ حدثنا اور سمعنا وہ کس پر بولا جاتا ہے؟ جب ایک جماعت اس میں شامل ہو۔ وَأَوَّلُهَا کہتے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا جو صیغہ ہے اے سیغ المراتب، اولها اسرہا، جو صیغے ہیں مراتب کے اعتبار سے ان میں سے سب سے جو صریح لفظ ہے، صریح جملہ ہے، سماع کو یا اتصال کو واضح ترین کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسرہ سیغ الاداء فی سماع قائلہا، تو یہ سب سے زیادہ صریح ہے سیغ الاداء، ادا کرنے والے صیغوں میں سے، فی سماع قائلہا، اس کے قائل کے سماع کا، جس نے یہ کہا ہے اس کے سماع کا یہ کیا ہے؟ صریح جملہ ہے کہ اس نے لازماً سماع کیا ہے، وہاں ہم انقطاع کا حکم نہیں لگا سکتے، لأنها لا تحتمل الواسطہ، اس لیے کہ اس میں واسطے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ حَدَّثَنِي قَدْ يُطْلَقُ فِي الْإِجَازَةِ تَدْلِيسًا، اب ہم نے تو دو لفظ کہے تھے نا، سمیتو اور حدثنی، حدثنی کو ہم نے سمیتو سے جدا کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدثنی میں ایک احتمال تدلیس کا موجود ہے، حدثنی میں تدلیس کا احتمال موجود، قد یطلق فی الاجازہ، کیونکہ اس میں اجازہ پر بھی حدثنی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ اجازہ کی بحث پڑھیں گے نا تو وہاں بتلایا ہے کہ چوتھی پانچویں صدی کے بعد یہ اجازہ پر حدثنی کا اطلاق ہوتا تھا، حدثنی فلاں، حدثنی فلاں، یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک موقع اور بھی ہے، ایک واقعہ اور بڑا عجیب ہے جس کو بعض حضرات نے ذکر کیا ہے، فتح المغیث میں بھی اور تدریب الراوی میں بھی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا یہ ارفع من سمیتو، بعض نے کہا ہے کہ حدثنا جو ہے نا وہ سمیتو سے ایک لحاظ سے، من جہت اخرى، ایک اور صورت میں یہ حدثنا یا حدثنی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بلند ہے، اونچا ہے سمیتو سے۔ کب؟ اذ لیس فی سمیتو دلالتا علی ان الشیخ رواہ ایاہ، اس لیے کہ سمیتو میں یہ دلالت نہیں ہے کہ شیخ نے اس کو اجازت دی ہے، شیخ نے اس کو، بس شیخ بتلا رہے تھے، روایت بیان کر رہے تھے، یہ سن رہا تھا،
اور سننے کے بعد یہ سمیت تو کہتا ہے۔ شیخ نے اس کو بھی اجازت دی تھی، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں کہتے ہیں کہ اس میں ان الشیخ رواہ ایاہ، اس کے لیے روایت کیا ہو، بخلاف حدثنا و اخبرنا کے، برعکس اخبرنا اور حدثنا کے۔ خطیب بغداد، اب دیکھیے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ روایت جب برقانی سے کرتے ہیں، عن البرقانی، وہ کہ برقانی جب روایت کرتے ہیں، فیما رواہ عن ابی القاسم الابتدونی، کہ جب وہ ابو القاسم سے روایت کرتے ہیں امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ہمیشہ سمیتو ہی کہتے ہیں، کبھی بھی یقولو، کبھی بھی حدثنا یا اخبرنا نہیں کہتے، وہ ہمیشہ سمیتو ہی کہتے ہیں۔ اب جناب انہوں نے یہ کیا کہا، اصل بات یہ ہے کہ ابو القاسم جو ہیں وہ کانا اسرن فی الروایا، وہ روایت کرنے میں بڑے ہی کہنا چاہیے کنجوس واقع ہوئے تھے، بہت ہی کنجوس واقع ہوئے تھے، وہ جلدی کسی کو اجازت مرحمت نہیں فرماتے تھے۔ فقان البرقانی یجلس بحیث لا یراہ ابو القاسم، تو برقانی وہاں بیٹھے ہوتے تھے جہاں ابو القاسم کی نظر نہیں جاتی تھی۔ مجمع تو ہزاروں کا ہوتا تھا، ہاں 20-50 کا نہیں ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ کی جو مجالس املا ہوتی تھی یا مجالس کیا کہتے ہیں سماع ہوتی تھی، تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان پر روایت پڑھی جا رہی ہے، استاد بیان کر رہے ہیں، یعنی ابو القاسم روایت کر رہے ہیں اور سارے سن رہے ہیں، اور برقانی بھی سن رہے ہیں۔ اس لیے برقانی ہمیشہ سمیت تو کہتے تھے، اخبرنی ابو القاسم یا حدثنی ابو القاسم نہیں کہتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ ابو القاسم مراد ان کو سماع، یعنی برقانی کو اجازت دینا، برقانی کو سنانا، برقانی کے سامنے حدیث بیان کرنا ان کے خواب و خیال میں نہ تھا، سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ کہتے تھے سمیتو کس سے؟ ابو القاسم، سمیت ابو القاسم۔ برقانی کیا کہتے ہیں؟ سمیت ابو القاسم، میں ابو القاسم سے میں نے یہ سنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دیکھیے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب حارث بن مسکین سے روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرئ علیہ وانا اسمع۔ اور یہ ایک دو جگہ پر امام نسائی نے بھی اسی طرح حارث بن مسکین کی روایت میں کہا ہے، قرئ علیہ وانا اسمع۔ ہم تو یہی کہتے سمجھتے رہے کہ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داود پر ناراض تھے، حارث بن مسکین نہیں، جو امر واقعہ ہے، حقیقت واقعی تھی، اسی کا اظہار کیا ہے کہ بھائی ان پر پڑھا جاتا تھا، ہم سن رہے ہیں، قرئ علیہ وانا اسمع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے لأن حدثنی قد یطلق فی الاجازہ وارفعها مقدارا ما یقع فی الاملاء، اور سب سے بلند مرتبے میں جو واقع ہوتا ہے املاء میں، لما فیہ التثبت والتحفظ، یعنی یہ لفظ جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ صریح بھی ہے اور سب سے زیادہ استعمال بھی ہے لکھنے میں، کیونکہ اس میں ثبت اور حفظ دونوں پہلو جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخبرنی کا ہے، اور چوتھا ہے قرأت لمن قرأ بنفسہ علی الشیخ، قرأت علی الشیخ فإن جمع، اگر جمع کا لفظ لائے، کہیں یقول اخبرنا
او قرانا علیہ فہو کالخامس، تو یہ گویا کہ پانچواں درجہ ہے۔ وہو قرئ علیہ وانا اسمع، وہی چیز آ گئی، کانہ ہوا قرئ علیہ وانا اسمع وعرف فی ھذا۔ بھائی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان التعبیر قرأت، کہ قرأتوں کی تعبیر جو ہے لمن قرأ خیر من التعبیر بالاخبار، کہ یہ بہتر ہے اخبرنا کہنے سے، قرأت و بہتر ہے اخبرنا سے، لأنہ افصح بصورت الحال، اس لیے کہ امر واقع کی جو صورت ہے اس کی زیادہ تصریح اسی جملے میں ہے۔ کہتے ہیں تنبیہ، القراءۃ علی الشیخ احد وجوہ التحمل عند الجمہور، کہتے ہیں کہ اب استاد پر پڑھنا، استاد کی زبان سے سننا، یہ کہتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ القراءۃ علی الشیخ، شیخ پر قرات کرنا، شاگرد پڑھے استاد سنے، کہتے ہیں احد وجوہ التحمل عند الجمہور، جمہور کے نزدیک روایت لینے کا، تحمل روایت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ وَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق میں سے بہت بعید بات کہی ہے جنہوں نے بھی کہی ہے، ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ قراءت علی الشیخ طریقہ ہے ہی نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وقد اشتد انکار الامام مالک وغیرہ من المدنیین علیہم فی ذالک، اور اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے مدنی مشائخ کا یہ سخت انکار ہے، جو کیا ہے، قراءت علی الشیخ کو اعلیٰ درجہ قرار نہیں دیتے۔ حتی بالغ بعضهم فرجح علی السماع من لفظ الشیخ، حتیٰ کہ بعض مدنی شیوخ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ اس کو استاد کی زبان سے سننے میں سے بھی انہوں نے ترجیح دی ہے، استاد کی زبان سے سننے میں بھی انہوں نے کیا کی ہے، اس کو ترجیح دی ہے، کس کو، شیخ پر قرات کرنے کو، ہیں کہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا اہل عراق، وہ ہیں ابو عاصم النبیل اور امام وکیع اور محمد بن سلام، عبد الرحمن بن سلام الجہمی، ہیں یہ حضرات ہیں۔ جس طرح کہ اللہ اکبر کبیرہ تدریب الراوی میں علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 13 جلد 2 میں، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ ہی کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا اور کہا تھا عراقیون انتا، عراقیون انتا، پڑھو، تو مجھ سے سننا چاہتے ہو پڑھو، تو عراقی ہے، نکلو مجلس سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکال دیا تھا۔ اور یہ تفصیل الکفایہ میں ہے، خطیب بغدادی نے 273 میں ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی وہ امام مالک کی طرف ہے، امام مالک کے شیخ پر قرات، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک وجوہ تحمل ہے جمہور کے نزدیک۔ باب ما جاء فی العلم کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، باب ما جاء فی العلم۔ چلیے بھائی سمجھ گئے۔ وَذَهَبَ جمعٌ، ہاں جی، اور ایک جماعت، جمع بہت بڑی، منہم البخاری، اور ان میں سے امام بخاری بھی ہیں، وَحَقَاهُ فی اوائل الصحیح، اور انہوں نے اس کو حکایت کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں، جس طرح بھی میں نے آپ کو باب کی نشاندہی کی ہے، ان جماعت من الائمہ، ائمہ کی ایک جماعت سے انہوں نے نقل کیا ہے، الی ان السماع من لفظ الشیخ والقراءۃ علیہ
یعنی فی الصحۃ والقوۃ سواء، کہ یہ دونوں شیخ سے سنا جائے یا شیخ سے پر سماع کیا جائے، پڑھا جائے، دونوں ایک ہی حیثیت، دونوں کی کوئی اتصال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آگے کہتے ہیں والانباء، ایک ہے سیاق ادا میں انبانی، خبر دینا، من حیث اللغہ، لغت کے اعتبار سے، و اصطلاح المتقدمین بمعنی الاخبار، لیکن متقدمین کی اصطلاح میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اخبرنی کے معنی میں، ہمیں خبر دی، ہمیں بتلایا۔ الا فی عرف المتاخرین، سوائے متاخرین کے عرف میں، فہو للاجازہ، تو وہ استعمال ہوتا ہے انبانا یا انبانی، کس میں؟ اجازہ میں۔ کہتے ہیں کہ ان، جیسے کہ ان ہے، پہلے جس طرح ذکر کیا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، لأنہا فی عرف المتاخرین للاجازہ، کیونکہ ان بھی متاخرین میں کیا ہے؟ اجازہ پر بولا جاتا ہے۔ وعنانۃ المعاصر محمولۃ علی السماع، اب آ گئی بات معنن کے ساتھ ساتھ ان کی بات جو آئی ہے، کہتے ہیں کہ جو عنانا ہے، ایک ہے اجازہ کی صورت، ایک ہے ان جو اپنے معاصر استاد سے، شیخ سے یا اپنے معاصرین سے یہ جملہ روایت کرتا ہے، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، فرماتے ہیں محمولۃ علی السماع، یہ بھی سماع پر محمول ہے، بخلاف غیر المعاصر، برعکس اس کے جو معاصر نہ، بھئی جو جس نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہ اگر ان کہے تو ظاہر بات ہے وہ تو انقطاع ہے، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ استاد کی وفات کب ہوئی ہے اور شاگرد نے کی پیدائش کب ہوئی ہے، شاگرد نے کن کن مشائخ سے پڑھا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر فیصلہ کر پائیں گے کہ ان کی استاد سے ملاقات کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً، وہ کیا ہوگی؟ جس سے معاصرت نہیں ہے اس سے وہ معاند روایت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی یا منقطع ہوگی، مرسل ہوگی یا منقطع ہوگی، یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ ہی نہیں پایا، نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، جس طرح صغار صحابہ ہیں، صغار صحابہ کی پہلے بات ہوئی ہے نا، کہ صغار صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں سن شعور کو نہیں پایا، تو ان کی روایت کیا ہے؟ محمول علی السماع نہیں ہے، ان کی روایت صحابہ کی مراسیل میں شمار نہیں ہے، بلکہ وہ مرسل ہے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ او منقطع، اگر پیچھے ہے، اگر پیچھے ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ منقطع ہوگی۔ کہتے ہیں فشرط حملها علی السماع ثبوت المعاصرہ، تو اس کو سماع پر محمول کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ کہ معاصر ہو، وہ معاصر ہو، ان کا باہم آپس میں سماع متحقق ہو، ملاقات ہو۔ الا، یہاں ایک بات یہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ثبوت المعاصرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ معاصرت ثابت ہو۔ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حافظ سخاوی نے کہا ہے الجواہر والدرر میں بھی اور اس میں یہ کیا ہے فتح المغیث میں بھی، کہ یہاں معاصرہ سے مراد حافظ ابن حجر کے نزدیک سماع ہے، محض معاصرت نہیں، محض معاصرت تو اپنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تسلیم کرتے ہیں، معاصرت کی روایت ہو تو اس کو اتصال پر محمول کرتے ہیں، سماع ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وجوہ ترجیح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری کے وجوہ ترجیح میں ایک وجہ ترجیح یہ بیان کی تھی کہ بخاری کی روایات میں، صحیح بخاری کی روایات میں اتصال شرط ہے، اتصال شرط ہے، اور جتنا اتصال وہاں مستحکم ہے وہ اتنا صحیح مسلم کی روایات میں نہیں ہے، پہلے پڑھا ہے نا۔ تو اسی لیے سخاوی کہتے ہیں کہ معاصرہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں، ملاقات، اس سے سما، صرف محض ملاقات نہیں۔ اب دیکھیے ذرا تھوڑی سی تکلیف اگر آپ کریں تو یہ لائیں 5ویں جلد تہذیب التہذیب کی، ہیں 5ویں جلد تہذیب التہذیب کی لائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ابن ابی حاتم عن ابی ذرا لم يسمع ابو قلابہ من علی ولا من عبداللہ بن عمر قال ابو حاتم لم يسمع من ابی زید عمر بن اخطب ولا یعرف له تدلیس، ولا یعرف له تدلیس، کس کے بارے میں؟ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حافظ کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ، یہ بات جو امام ابو حاتم نے کہی ہے یہ اس بات کی تقویت کرتی ہے کہ جو تدلیس کے لیے راوی مروی عنہ کی ملاقات کو شرط قرار دیتے ہیں، ملاقات ہو پھر وہ اس نے اس سے سنا نہ ہو، ملاقات ہو اور پھر اس سے سنا نہ ہو، اور وہ اس سے روایت کرے، معاند روایت کرے۔ اب دیکھیے نا امام ابو حاتم کیا کہتے ہیں؟ لم یسمع من ابی زید ولا یعرف له تدلیس، تدلیس کی نفی بھی کرتے ہیں، تدلیس کی ابو قلابہ سے کہ وہ مدلس نہیں ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں سنا نہیں ہے۔ جب سنا نہیں ہے تو تدلیس کب بنے گی؟ جب سنا ہوگا، بات سمجھے یا نہیں؟ سنا ہوگا اور پھر وہ روایت جو بیان کر رہے ہیں وہ نہیں سنی، یعنی فی الجملہ اس کا سماع ہے، فی الجملہ اس کی مصاحبت ہے، محض معاصرت نہیں، صاف لل اکتفاء بالمعاشرہ، نہ کہ معاشرت کافی، معاشرت کافی نہیں، تدلیس کے لیے کیا چاہیے؟ سماع چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ جس کو ارسال خفی کہتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، جس کو ارسال خفی کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ ایسے ہی ارسال خفی پر بعض تدلیس کا حکم لگاتے ہیں۔ بتلا چکا ہوں پہلے کہ امام ابن حبان ہوں یا حافظ ذہبی وغیرہ ہوں، وہ ایسی روایت پر بھی تدلیس کا حکم لگاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، صفحہ 226 جلد 5۔ چلیے میرے بھائی، فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى السِّمَاعِ، تو یہ سماع پر محمول نہیں ہے۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے یشترط فی حمل عنعنۃ المعاصر علی السماع، کہ معاصر کا کیا ہے؟ عنعنہ وہ محمول کیا جائے گا کس پر؟ سماع پر، کس کے وقت؟ ثبوت لقائہما، جب راوی مروی عنہ کے مابین ملاقات ہوگی، اے الشیخ والراوی عنہ ولو مرۃ واحدہ، اگرچہ ایک ہی وقت ہو۔ اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں یہ ساری روایات تو نہیں بیان کی گئی،
ہیں؟ تو یہاں حدثنی سمیت تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی مجلس میں ساری روایتیں تو نہیں ہوتی نا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو کہنا چاہیے قواعد ہیں یا احتمالات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس لیے کہ روایت جو ہے وہ یا تو صحیح ثابت ہو یا روایت صحیح ثابت ہو. سمجھے بات؟ یہاں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی باہم آپس میں ملاقات ہے، ملاقات کا احتمال ہے، تو یہ احتمال تقویت پہنچا دیتا ہے سماع کو. یہ احتمال تقویت پہنچا دیتا ہے سماع کو. اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ہی مجلس میں ساری روایتیں تو نہیں سنی ہوں گی جتنی بھی یہ روایت بیان کرتا ہے، لیکن ان میں احتمال تو پایا گیا نا. جب احتمال پایا گیا سماع کا اور وہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، تو اب اس کی سماع کا انکار کرنا یا معنن کا انکار کرنا، جو محمول علی السماع ہے اس کا انکار کرنا، یہ خود اس راوی کی تکذیب کے مترادف ہے. سمجھے بات؟ فرماتے ہیں وَلَوْ مَرَّةً واحدہ لِيَحْصُلَ الْأَمْنُ مِنْ باقی الْأَنَانَةِ ان کون ہی من المرسل الخفی. وہی بات ہوئی جو پہلے میں نے کہا تھا کہ تاکہ اس بات سے انسان امن میں رہ جائے، اس کو امن حاصل ہو جائے اس کے انانا سے، اس بات سے کہ یہاں ارسال خفی ہے، یہاں ارسال خفی ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے فی الجملہ وہاں اس سے شیخ سے کیا ہے سنا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور یہی قول مختار ہے، طبعاً لعلی ابن المدینی والبخاری وغیرہما من النقاد. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بالطبع، اور ان کے علاوہ بھی جو کہتے ہیں کہ کیا ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ناقدین ہیں، جس طرح کے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو زرع خود امام ابو حاتم ہیں. یہ ان تمام کے کلام امام احمد کے جمع کر دیے ہیں. آپ کو بتلایا تھا حافظ اپنے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع الترمذی میں جمع کر دیے ہیں وہ تمام اقوال ائمہ جہابذہ کے، اور جمع کر کے یہاں تک کہہ دیا ہے امام مسلم کو اپنے ذہن میں مخاطب کر کے کہ حضرت صاحب جس اجماع کا دعویٰ آپ کرتے ہیں، اب آپ ہی فیصلہ فرما لیں کہ اجماع ادھر ہے یا ادھر ہے. اور یہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ طحاوی تک وہ وہی موقف رکھتے ہیں جو امام بخاری کا ہے. طحاوی بھی صرف کہنا چاہیے کہ معاصرت کافی نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھتے ہیں دوسرے محدثین رحمہم اللہ کی طرح کہ کم سے کم ایک بار کیا ہونا چاہیے، سماع ملاقات ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے بھائی آگے ہے مشافہ، یہ انشاءاللہ مصافحہ بعد میں کریں گے.